اکثر خطبہ کو دیکھا گیا ہے کہ وہ چند ہی موضوعات پر کلام کرتے ہیں، یعنی لوگوں کو یہ فیصلہ کرنا بھی، انہی کے بولنے والوں کو، خطبہ کو یہ فیصلہ کرنا بھی بعض اوقات مشکل ہوتا ہے کہ ہم کس جگہ بیان کر رہے ہیں، تو ہمارا موضوع کیا ہونا چاہیے، فی زمانہ لوگوں کے مسائل کیا ہے، یا زیادہ لوگوں سے کنسرن کون سی بات ہے کہ جو اس وقت کرنا ضروری ہے۔ تو حضرت یہ شعور کیسے ملتا ہے، اس پر بھی کچھ ایسے پیارے سے پھول دے دیں تاکہ ہمارے بہت سارے خطبہ جو دنیا بھر میں یقیناً یہ کلپ ان تک پہنچے گا، یہ بات ان تک پہنچے گی تو ان کو بڑی معاون رہے گی۔ اسلام جو ہے یہ کوئی دو چار بندوں کا یا دو چار موضوعات کا دین نہیں، یہ تو آفاقی دین ہے، ہر بندے کی ضرورت کو پورا کرتا ہے، ہر موضوع پر اس کا کلام موجود ہے۔ یعنی دین ایک معنی ہے ضابطہ حیات ہے۔ ضابطہ حیات کا کیا مطلب ہے کہ زندگی گزارنے کے اصول اور قواعد سارے کے سارے اس کے اندر موجود ہیں۔ یہ بچپن سے لے کر بندے کے آخری سانس تک بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ گھر کی دہلیز سے لے کر پارلیمنٹ کے اعلیٰ عہدے تک بندے کی رہنمائی کرتا ہے۔ یہ بازار سے لے کر میدان سیاست تک بندے کو ہر شعبے کے اندر ایک نکیل ڈال کر ایک سیدھے راستے پہ لے جاتا ہے۔ اسلام کے اندر کوئی شعبہ ایسا نہیں جو تشنا رکھا گیا ہو، یہاں تک کہ سرمے کی سلائی کیسے ڈالی جاتی ہے یہ بھی بتایا گیا ہے۔ کیا بات کہ ایک آنکھ میں دو ڈالی جاتی ہیں، دوسری میں کتنی ڈالی جاتی ہیں، طاق کب ہوتا ہے، جفت کب ہوتا ہے، یہ بھی بتایا گیا ہے۔ یہاں تک کہ سونے کے لیے ہم نے کون سا بازو اپنے سرانے رکھ کر لیٹنا ہے یہ بھی سکھایا گیا ہے۔ سوتے وقت کون سے کلمات ہماری زبان پہ ہونے چاہیے یہ بھی سکھایا گیا ہے۔ اٹھتے وقت سب سے پہلے کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہم کو سکھایا گیا ہے۔ گھر میں داخل ہونا ہے کیسے داخل ہونا ہے یہ بھی ہم کو سکھایا گیا ہے۔ بچوں کے ساتھ سلوک کیسے کرنا ہے یہ بھی سکھایا گیا ہے۔ بوڑھوں کے ساتھ کس طرح ادب سے پیش آنا ہے یہ بھی ہم کو سکھایا گیا ہے۔ من لم یرحم صغیرنا ولم یوقر کبیرنا فلیس منا۔ جو چھوٹوں کے ساتھ پیار نہ کرے، جو بڑوں کا ادب نہ کرے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہماری جماعت کا بندہ نہیں۔ من غش فلیس منا، جو دھوکہ کرے، خیانت کرے، وہ ہماری جماعت کا بندہ نہیں۔ یعنی اسلام کے اندر کسی شعبے کے اندر کوئی تشنگی نہیں رکھی گئی، یہاں تک کہ دوسرے مذہب کے اندر تو صرف راستہ دکھایا گیا ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ایسی موجود ہے کہ ہر شعبے کے اندر ان کی زندگی ہمارے لیے نیک نمونہ موجود۔ سبحان اللہ، کوئی شعبہ ایسا نہیں، کوئی استاد ہے، کوئی شاگرد ہے، کوئی طالب علم ہے، کوئی باپ ہے، کوئی سلطنت کا بادشاہ ہے، کوئی بازار کے اندر تجارت کرنے والا بندہ ہے، کوئی پڑھانے والا استاد ہے، کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اندر جو ہے وہ رہنمائی جو ہے وہ حقیقی عملی طور پر موجود نہ ہو۔ اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ تھوڑی سی توجہ کرنے کے بعد سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بندے کو رہنمائی خود میسر آتی۔ کیا خوبصورت کہتے جیسے فرمایا نا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خطابت کوئی آسان شعبہ نہیں، خطابت کا میدان ایسا ہے جس کے اندر قوم تک نظریہ اسلام منتقل کیا جا سکتا ہے۔ ہر خاص و عام کے ساتھ رسائی ہوتی ہے۔ کون سا ذریعہ ہے؟ خطابت۔ تو خطابت کے لیے یہ تو نہیں کہ دو چار مضامین ہوں، اس کے لیے تو پھر قرآن ہے، اس کے لیے پھر حدیث مصطفیٰ ہے، اس کے لیے پھر تعلیمات اسلام ہے، اور تعلیمات اسلام کا کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے اندر اس انسانیت کی رہنمائی موجود نہ ہو۔ دیکھیے قرآن میں فرمایا وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانًا لِكُلِّ شَيْءٍ، ہم نے آپ پر وہ کتاب اتاری ہے جس میں ہر چیز کا کھلا کھلا بیان ہے۔ دنیا بھی ہے، دین بھی ہے، آخرت بھی ہے، دنیاوی معاملات بھی ہیں، اخروی معاملات بھی ہیں، عبادات بھی ہیں، معاشیات بھی ہیں۔ کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے اندر اسلام نے انسان کی رہنمائی نہ کی۔ لیکن یہ ہے کہ تھوڑا کوشش کرنے کی تو ضرور اس کے اندر ضرورت ہوتی۔ من جدہ وجدہ، یہ مشہور مقولہ ہے، کیا کہتے ہیں؟ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پایا۔ یہ نہیں ہو سکتا والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، ہمارے راستے میں کوشش کرے خالی ہاتھ نہیں رہ سکتا۔ وَأَلَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، انسان کو وہ ضرور ملتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ قدم اٹھائے اللہ کی مدد بندے کے شامل حال ہو جاتی
ہمت مردہ مدد خدا. سبحان اللہ. تو ترجیحی موضوعات کیا ہونے چاہیے ویسے آپ سمجھتے ہیں فی زمانہ؟ یہ ترجیحی موضوعات میں تو میرے گمان کے اندر یہ ایک موضوع نہیں جس کو ترجیح دی جا سکے. کیونکہ جو ہوتا ہے نا، جیسا مرد ہوتا ہے ویسی ہی اس کی دوا ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ضرورت ایک چیز کی ہو تو ترجیح کسی اور کو دے دی جائے. درد کے مطابق اس کی دوا، اس کا علاج ہونا چاہیے. اور دوائیاں ہی مخصوص رکھی ہوئی ہوں تو پھر سب کو وہی دیے جا رہے ہیں. تو پھر معلوم ہوا کہ وہ ایسے مبلغین نہیں ہیں جو اسلام کے پورے دائرے کو گھیر سکتے ہیں. مبلغین اسلام ہونے چاہیے، لطیفے سنانے والے نہیں ہونے چاہیے، کہانی سنانے والے نہیں ہونے چاہیے، بندوں کو ہنسانے والے نہیں ہونے چاہیے. کیونکہ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء. کمال کر دیا. یہ بولا تو بہت جاتا ہے، لیکن یہ فرمایا کہ جو علماء ہیں، یعنی میں تو اپنے آپ کو ان میں شامل نہیں کرتا ہوں، دین کا ایک بالکل ادنا سا خادم ہوں. یہ فرمایا گیا کہ یہ دین کے خدمت گزار یہ نبیوں کے وارث ہیں. کیا بات. تو نبیوں کے وارث کا کیا مطلب ہے؟ کسی ایک شعبے کا وارث ہے. جس مقصد کے لیے اللہ نے انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا ہے، انبیاء کرام میں جو سب سے آخری کڑی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد تو سلسلہ مکمل ہو چکا. وہ ختم بالنبیون، سرکار کا اپنا فرمان ہے. انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، سرکار کا فرمان ہے. میرے بعد تو اب کوئی ہستی آ ہی نہیں سکتی. اب یہ کن کو منتقل ہوا ہے؟ ان کے نائبین کو. ان کے نائبین کون ہیں؟ وہ علماء ہیں. تو علماء کسی ایک شعبے کو تو نہیں گھیرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایک ترجیح تو نہیں ہوتی. ان کو نباز قوم ہونا چاہیے، قوم کی نبض پہ ہاتھ رکھنا چاہیے. جیسا مرد ہے ویسی دوا ہونی چاہیے. واہ 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 واہ. عقائد کا مسئلہ ہو، عقائد کی بات ہونی چاہیے. یہ اعمال کا مسئلہ ہو، اعمال کی بات ہونی چاہیے. یہ دنیاوی معاملات کی بات ہو، اس پر کلام ہونا چاہیے. یہ جہاد فی سبیل اللہ کی بات ہو، اس پہ موضوع ہونا چاہیے. یہ سخاوت کا مسئلہ ہو، اس پہ ہونا چاہیے. دیگر آپس کے جو تعلق ہیں اس کی بات ہو، اس پہ ہونا چاہیے. معاشرتی بیماریوں کے رد کے لیے مسئلہ ہو، اس کو وہ اٹھانا چاہیے. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندگی کے تمام شعبوں میں دینی رہنمائی حاصل کرنے اور آخرت کو بہتر کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر لیں. قرآن سے بھی ملاتا ہے ہمارا